ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ کچھ سالوں میں مسلم سماج میں نوجوانوں کی جو تعلیمی شرح ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ نوجوان پہلے کے مقابلے میں اب کوالیفائڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوان انجینئرز ہوئے ہیں، کئی سارے نوجوان گریجویٹس ہیں، اکاؤنٹس میں ہیں، مختلف شعبوں میں انہوں نے گریجویشن کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ لیکن اتنی ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی مسلم نوجوانوں میں جو روزگار کی شرح ہے، جو ریشو ہے، جو ایمپلائمنٹ ریشو ہے، وہ بہت کم ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو ان میں اسکل نالج نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم کے شعبے میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اور دوسری وجہ ایک اہم یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ان نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ ہر کوئی مسلمان جو چاہتا ہے کہ اپنے نوجوان تعلیم کے شعبے کے ساتھ ساتھ روزگار کے شعبے میں بھی آگے بڑھے، اس کے لیے ایک سسٹمیٹک وے میں انہیں آگے نہیں لے جایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلم نوجوان تعلیم کے علاوہ روزگار کے میدان میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ جب بے روزگاری کی شرح بڑھنے لگتی ہے تو خود بخود نوجوانوں کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی کیا فائدہ ہے۔ اس کے بعد ان کے انڈر میں جو نیکسٹ جنریشن ہے، وہ بھی جو بے روزگار نوجوان ہیں، ان بے روزگار نوجوانوں کو دیکھ کر یہ کہنے لگتی ہے کہ یہ تعلیم یافتہ ہو کر بے روزگار ہیں، تو ہم تعلیم حاصل کرتے ہوئے کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں یا روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب اگر آپ دیکھیں گے تو دوسری قوم کے جو نوجوان ہیں وہ تعلیم کے شعبے میں آگے ہونے کے ساتھ ساتھ روزگار کے شعبے میں بھی باقاعدہ وہ اپنی گرفت مضبوط کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کی قوم کے جو سینئرز ہیں یا پھر جو ذمہ داران ہیں وہ اپنے قوم کے نوجوانوں کو کسی بھی حال میں بے روزگار رکھنا نہیں چاہتے۔ ویسے دیکھا جائے تو دوسروں کے مقابلے میں عرب ممالک میں آج مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے۔ بہت سارے انجینئرز ہوں یا پھر بڑے بڑے پروفیشنلز ہوں، وہ عرب ممالک میں برسر روزگار ہیں اور باقاعدہ کئی سالوں سے وہاں پر روزگار حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آرام کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اگر عرب ممالک میں موجود لوگ اپنے قوم کے نوجوانوں کو وہاں پر روزگار مہیا کرنے کے لیے ایک مشن چلاتے ہیں، ایک تحریک چلاتے ہیں، تو یقین جانیے کہ بہت سارے بے روزگاری کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کم از کم ایک شخص جو اس وقت موجود ہے عرب ممالک میں، وہ یہ سوچے کہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو کم از کم سال میں 5 نوجوانوں کو وہ عرب میں بلا کر روزگار مہیا کرے گا، تو اندازہ لگائیے کہ جو اس وقت وہاں پر پروفیشنلز ہیں یا پھر کمپنیوں میں بڑے پوسٹ پر ہیں یا پھر تجارت کر رہے ہیں، وہ کس حد تک یہاں کی بے روزگاری کو، مسلم نوجوانوں کی بے روزگاری کو کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف شعبوں میں بھی مسلمانوں کے لوگ اس وقت موجود ہیں۔ کئی لوگ بڑے سرکاری عہدوں پر بھی فائز ہیں اور وہ بھی چاہیں تو مسلم نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں سرکاری ملازمتیں دلوانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تجارت کی بات کی جائے تو تجارت کے معاملے میں بھی بہت سارے لوگ بہت ہی جدوجہد کے بعد، کوششوں کے بعد، محنت کے بعد ایک اچھی تجارت کے داغ پر ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر وہ لوگ چاہیں گے تو مسلم نوجوانوں کو تجارت کے میدان میں آگے لانے کے لیے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ ایک پورا جو سسٹم ہے، اس کے لیے باقاعدہ مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں انہیں سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو آلریڈی سیٹل ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ ساتھ قوم کے نوجوان بھی آگے بڑھیں، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ہوا، میرے بیوی بچے ہوئے، میرا گھر ہوا، میں دوسروں کے بارے میں بھلا کیوں سوچوں۔ یہی سوچ مسلم نوجوانوں کو بے روی کا شکار کرتی جا رہی ہے، انہیں بے روزگاری سے جوڑتی جا رہی ہے اور ان میں احساس کم تری کا مادہ پیدا کرتی جا رہی ہے۔ ایک سسٹمیٹک وے میں اگر مسلمان ان بے روزگار نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے پیش رفت کرتے ہیں تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کہ کس طرح سے یہودی اپنی پوری قوم کو ہینڈل کرتی ہے۔ یہ کہ فیملیز جو ہیں پوری قوم کے لیے باقاعدہ اپنے جان و مال کی قربانی لگاتے ہوئے دوسروں کو آگے لانے کے لیے کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے مارواڑی جو ہمارے ملک میں سب سے بڑا تاجروں کا گروہ ہے، ان کی مثال لے لیں۔ کوئی مارواڑی اگر کسی نئے شہر میں چلا جاتا ہے تو 3-4 سال کے اندر اپنے ہی گاؤں کے، اپنے ہی خاندان کے 10-12 لوگوں کو
نئے شہر میں لا کر تجارت کے مختلف شعبوں سے جوڑ دیتا ہے اور وہ سسٹمیٹک وے میں تجارت کرتے ہوئے ترقی حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے لنگایتوں کی بات کی جائے تو لنگایت سماج بھی اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو آگے لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، جبکہ براہمن تو تاریخ ہے ان کی کہ وہ اپنے ذات کے لوگوں کو کہیں بھی کسی بھی معاملے میں چھوڑ کر نہیں دیتے۔ اس طرح کا جو قوم کو آگے لانے کا جذبہ ہے وہ دراصل مسلمانوں میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسلام میں اور قرآن میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ترقی کے لیے بھی ہاتھ بڑھائیں، دوسروں کو بھی روزگار سے جوڑیں، دوسروں کو بھی اس قابل استطاعت بنائیں۔ لیکن اس فارمولے کو مسلمانوں نے تو ٹھکرا دیا ہے، دوسری قومیں اس فارمولے کو اپنا کر ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ اگر اسی سلسلے کو مسلمان جاری رکھیں گے تو اپنے قوم کے نوجوانوں کو آپ جیلوں میں ہی دیکھیں گے، آپ اپنی قوم کے نوجوانوں کو گلیوں میں دیکھیں گے، یا پھر آنے والے دنوں میں کچھ سال بعد پاگل خانوں میں دیکھنے کے امکانات ہیں۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، وہ اپنی کامیابی، اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے نوجوانوں کے لیے بھی پلان کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان نوجوانوں کو روزگار سے جوڑا جائے۔ آج بہت سارے نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ کمائیں، ہم بھی کچھ اپنے خاندانوں کی، اپنے اہل و عیال کی یا پھر اپنے سرپرستوں کی مدد کریں، لیکن انہیں موقع نہیں مل رہے ہیں۔ اس صورت میں ایک ہی حل یہ ہے کہ سماج کو اس سلسلے میں سوچتے ہوئے، پلاننگ کرتے ہوئے انہیں روزگار سے، ایمپلائمنٹ سے جوڑ کر ان کی زندگیوں کو خوشحال بنانے کے لیے آگے کریں۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی اسلام کے جز نہیں ہیں، بلکہ کسی کو روزگار مہیا کرنا، کسی کی مدد کرنا بھی اسلام میں اتنا ہی بڑا فرض ہے جتنا کہ دوسرے 5 فرض ہیں۔ تو امید کہ آپ لوگ اس تعلق سے سوچیں گے اور اس تعلق سے سوچ کر اسے عملی جامہ پہناتے ہوئے کچھ نہ کچھ نوجوانوں کے لیے آپ کریں گے۔ یہ تھی آج کی اہم فکر، امید کہ آپ کو پسند آئے گی۔ میں میزبان مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا، نئی پیشکش کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ۔